السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے ہسٹری آف سائیکالوجی سٹارٹ کی تھی۔ ہسٹری آف سائیکالوجی ابھی کنٹینیو ہے۔ تو ہسٹری آف سائیکالوجی کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں آئیں بات کرتے ہیں ہسٹری آف سائیکالوجی۔ ہسٹری آف سائیکالوجی میں ابھی جو ہم ٹائم پیریڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رینیسانس پیریڈ۔ رینیسانس کا یہ فرینچ لینگویج کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ری برتھ۔ چونکہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے وہ ڈارک ایجز تھا، اس میں جو ڈیولپمنٹ تھی، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، وہ بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی، تو یہ ری برتھ کا پیریڈ ہے۔ اچھا، اس ٹائم پیریڈ کے جو امپورٹنٹ نیمز ہیں ان میں سب سے اہم نیم ہے رینے ڈیکارڈس۔ رینے ڈیکارڈس کو اس ٹائم پیریڈ کا شائننگ سٹار بھی کہا جاتا ہے۔ رینے ڈیکارڈس کے جو کنٹریبیوشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے کرٹسین کوآرڈینیٹس اور کرٹسین کروز اس کی بات کی، اور اس کے وہ فاؤنڈر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایکوزیشن آف نالج کا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ کار تھا اس کو کہتے ہیں ڈاؤٹ ایوری تھنگ۔ ان کے وہ کہتے تھے کہ آپ ہر چیز کو ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں، شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ انہوں نے ہیومن بینگ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، یعنی کہ انسان کے انہوں نے 2 حصے بتائے تھے، دی پارٹ دیٹ تھنکس اینڈ دی پارٹ دیٹ ایکٹ۔ تو 2 پارٹس کی انہوں نے بات کی تھی۔ رینے ڈیکارڈ کا ایک اور کنٹریبیوشن تھا، انہوں نے 2 ٹائپس آف تھاٹس بتائی ہیں، انیٹ تھاٹس اور ایکوائرڈ تھاٹ۔ انیٹ تھاٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو وراثت میں ملتی ہیں، جبکہ ایکوائرڈ تھاٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ پیسیج آف ٹائم لرن کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایسوسیشنسٹ کے۔ ایسوسیشنسٹ جو ہیں وہ 16ویں صدی کے 3 فلاسفر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں۔ یہ برٹش سائیکالوجسٹ ہیں، ان کو فلاسفر بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسوسیشن آف آئیڈیا کی بات کی، اس لیے ان کو ایسوسیشنسٹ کہتے ہیں۔ ایسوسیشنسٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتے ہیں تھامس ہیوم۔ تھامس ہیوم جو ہیں انہوں نے ایک بک لکھی تھی لیویتھن کے نام سے۔ اچھا، تھامس ہوبز نے بات کی تھی کہ نالج ہم حاصل کر سکتے ہیں آبزرویشن کے تھرو، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایسوسیشن آف آئیڈیاز 3 وے سے ہو سکتا ہے، ہیبٹس، وشز اور ریپیٹیشن۔ اچھا، دوسرے ہمارے پاس ایسوسیشنسٹ آ جاتے ہیں جان لاک۔ انہوں نے آئیڈیا دیا تھا کہ انسانی مائنڈ جو ہے ان بورن، اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں آئیڈیاز نہیں ہوتے، اور اس نے اس ان بورن جو خالی دماغ ہوتا ہے اس کو انہوں نے کہا تھا تبولا راسا، یعنی کہ خالی سلیٹ۔ تو یہ کنسیپٹ اس کا بہت مشہور ہے، تبولا راسا کا کنسیپٹ دیا تھا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا کہ انسان جو ہے 2 طریقوں سے علم حاصل کر سکتا ہے، لرننگ کر سکتا ہے، ایک ہوتا ہے سنسیشن اور ایک ہوتا ہے ریفلیکشن۔ اچھا، یہاں پہ ان میں 2 ٹرمز کو ایکسپلین کر دوں۔ سنسیشن سے مراد یہ ہے کہ باڈی سینسز سے کسی چیز کو جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے سینسز، ٹچ کی سینس سے آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، کوئی چیز گرم ہے آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو ہارڈنیس فیل ہوتی ہے، تو تب آپ لرن کرتے ہیں کہ جو گرم چیز ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ آپ کی سینسز کے تھرو آپ لرننگ ہو رہی ہے، یہ آپ کی سنسیشن ہے۔ دوسری آ جاتی ہے ریفلیکشن۔ ریفلیکشن یہ ہے کہ وہ آپ کی انٹرپریٹیشن آف اے اسٹیمولائی ہے۔ ہر بندے کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوگی، میں کر رہا ہوں اس کو ڈفرینٹ ہوگی۔ تو یہ لرننگ آف جو آپ کی لرننگ ہو رہی ہے 2 وے سے ہو رہی ہے، سنسیشن اور ریفلیکشن کے تھرو، اور یہ کنسیپٹ ہے جان لاک کا۔ اچھا، تیسرے ایسوسیشنسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈیوڈ ہیوم۔ ڈیوڈ ہیوم کا جو کنٹریبیوشن تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارا نالج ہے وہ ہم سینسز اور آبزرویشن کے تھرو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کی بات کی تھی، اگر ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ ہوتا ہے تو جو فرسٹ ایونٹ ہے وہ آپ کا کاز ہوگا،
اور جو سیکنڈ ایونٹ ہے وہ آپ کا افیکٹ ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی تھی کہ جو نالج ہے وہ آپ کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور جو پرپز آف نالج ہے وہ آپ ٹو فیسیلیٹیٹ یور لائف. اس کے علاوہ انہوں نے وائلنٹ پیشنٹ اور کام پیشنٹ اس کے درمیان فرق بتایا تھا. اچھا، ایسوسیشنسٹ کا ٹائم پیریڈ ختم ہوا، یہ 3 لوگ تھے. اور اس کے بعد فرینچ ریولیشن، یہ تقریباً 16 صدیوں تک ہمارا جو سائیکالوجی کا ٹائم پیریڈ ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. ابھی ہم فرینچ ریولیشن کی بات کریں گے. فرینچ ریولیشن ٹیک پلیس ان 1789، اور اس میں جو مین کنٹریبیوٹر تھے ہم اب ان کی بات کرتے ہیں. فرینچ ریولیوشن میں ہمارے پاس اہم نام آ جاتا ہے آگوست کومٹے کا. یہ فاؤنڈر آف سوشیالوجی ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ جو کیمیکل کمپوزیشن ہے ٹریز، اینیمل اور مین وہ سیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو انسان کا مائنڈ ہے وہ گروتھ کے 3 سٹیجز سے گزرتا ہے. اچھا، انہوں نے جو 3 سٹیجز دیے ہیں، فرسٹ سٹیج میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ایونٹس اکر ہو رہے ہوتے ہیں وہ سپر نیچرل فورسز ان کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب اس میں انہوں نے انسان کا رول کم بتایا، اور جو ایکسٹرنل فورسز ہیں، سپر نیچر فورسز ہیں، ان کا رول زیادہ بتایا. جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں انہوں نے کہا جو ایونٹ اکر ہو رہے ہوتے ہیں وہ انسان کا اور قدرت کے جو لاز ہیں ان کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے انسان کے رول کی ذکر کیا ہے. جو تھرڈ سٹیج ہے اس میں نے پھر کاز اینڈ افیکٹ کی بات کی ہے کہ جو ایک ایونٹ ہوتا ہے وہ دوسرے ایونٹ کو کاز کرتا ہے، اس کی بنا پہ کاز اینڈ افیکٹ کا ذکر کیا انہوں نے. اچھا، ان کی ایک مشہور بک ہے جس کا نام ہے دی کورس آف پازیٹیو فلاسفی. تو یہ کنٹریبیوشن تھا آگوست کومٹے کا. اور چلیں ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں. نیکسٹ کنٹریبیوشن آ جاتا ہے ہمارے پاس جرمن کنٹریبیوشن. پہلے ہم نے فرینچ کنٹریبیوشن کی بات کی، ابھی ہم بات کرتے ہیں جرمن کنٹریبیوشن. اچھا، جرمن کنٹریبیوشن میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ نام ہے وہ فیڈرک ہیگل کا ہے. انہوں نے ایبسلوٹ آئیڈیا کی بات کی، اس کے علاوہ نیگیشن آف نیگیشن کی بات کی، اور ڈائلیکٹریکل پروسیس اس کی بات کی. اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں جرمن کنٹریبیوشن کی. جرمن کنٹریبیوشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتے ہیں ایون سچنوو. انہوں نے ان کو فادر آف رشین فزیولوجی بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ریفلیکسز آف برین کی بات کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل برین کے سائیکولوجیکل فنکشنز ہوتے ہیں ان کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ فزیولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں. مطلب کہ جو بھی سائیکولوجیکل فنکشن دماغ پرفارم کر رہا ہے اس کی بیسس جو ہیں، اس کی جو ریزنز ہیں وہ فزیولوجیکلز ہیں. اچھا، ہمارے پاس رشین کنٹریبیوشن میں دوسرے آ جاتے ہیں ان پاولو صاحب. بہت جانا پہچانا نام ہے، آپ سب ہم سب کے دل پسند، من پسند، ہر دل عزیز ان پاولو صاحب. انہوں نے ڈائجسٹو گلینڈ آف ہیومن اس پہ کام کیا تھا، اور ان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ فرسٹ اینڈ دی اونلی سائیکالوجسٹ جن کو نوبل پرائز ملا ہے اب تک. 1904 میں ان کو نوبل پرائز دیا گیا ہے، اور جو ان کو نوبل پرائز دیا گیا ہے وہ سائیکالوجی کے ورک پہ نہیں دیا گیا بلکہ فزیالوجی اور میڈیسن کی بنیاد پہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لنکیج دیکھا تھا بٹوین سائیکالوجی اینڈ فزیالوجی، اور ان کی جو مشہور لرننگ تھیوری ہے وہ لرننگ بائی کنڈیشننگ ہے، وہ انہوں نے دی تھی. اور جو انہوں نے کتے پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ بھی میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں اس کی ٹرمز. ایک تو اس میں ریفلیکسز تھا جو ان لرن رسپانس ہوتا ہے، جو کہ ایسا رسپانس جو کہ سیکھا نہیں جاتا، وہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اچھا، اس میں انہوں نے ایک انکنڈیشنل سٹیمولس کی بات کی تھی. دیکھیں انہوں نے بیسیکلی کیا کیا تھا کہ انہوں نے پہلے کتے کو جو ہے جو خوراک دی تھی اور جو ہی خوراک سامنے آئی تو کتے کے منہ میں پانی آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب جو خوراک تھی جو انہوں نے دی تھی وہ تھا انکنڈیشن سٹیمولس، اس کو انہوں نے انکنڈیشن سٹیمولس بولا تھا. اور جو کتے کے منہ میں پانی آ گیا تھا وہ رسپانس تھا، اور لیکن وہ انکنڈیشن رسپانس تھا. ٹھیک ہے، تو وہ انکنڈیشن رسپانس تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے اس جو فوڈ تھی اس کو کر دیا، کنڈیشن کر دیا. کیسے کنڈیشن کر دیا انہوں نے؟ اب شروع میں ایک گھنٹی بجاتے تھے، گھنٹی کے
گھنٹی کے ساتھ ہی وہ جو ہے نا وہ اس کو فوڈ دیتے تھے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ جو ہی وہ گھنٹی بجاتے ہیں تو گھنٹی بجانے کے ساتھ ہی کتے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو جو وہ گھنٹی بجاتے تھے وہ کنڈیشن سٹیمولس تھا، اور جب پانی گھنٹی بجانے سے کتے کے منہ میں پانی آ رہا تھا وہ کنڈیشن رسپانس تھا. تو یہ بیسیکلی ان کی جو تھیوری تھی وہ اس طرح تھی کہ انہوں نے کنڈیشن سٹیمولس اور کنڈیشن رسپانس، کنڈیشن سٹیمولس کی بیس پہ کنڈیشن رسپانس حاصل کیا تھا. اچھا، پاولو صاحب نے کچھ پرنسپل کی بات کی ہے. ان پرنسپل میں پرنسپل ایکوزیشن ہے، ایکسٹنکشن ہے، اسپونٹینیس ریکوری ہے، جنرلائزیشن ہے اور ڈسکریمنیشن ہے. ان کو میں باری باری تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں. جو ایکوزیشن یہ ہوگی کہ بیل بجائی آپ نے، اور بیل بجانے کے ساتھ ہی آپ نے فوڈ دے دی تو کتے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو اب بیل کے ساتھ ہی اس کے منہ میں پانی آ جائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بیل کے بعد مجھے فوڈ مل جانی ہے. ایکسٹینشن یہ ہے کہ آپ نے گھنٹی بجائی لیکن فوڈ نہیں دی، تو اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر آپ گھنٹی بجائیں گے تب بھی کتے کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. یہ اس کا رسپانس جو ہے وہ ایکسٹنکشن ہو چکی ہے، ختم ہو چکا ہے. پھر ہوتا ہے سپوٹینیس ریکوری. ریکوری یہ ہوگا کہ جب اس کا رسپانس ختم ہو چکا ہے، گھنٹی بجانے سے اس کے منہ میں پانی نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے گھنٹی کے ساتھ جب اس کو دوبارہ سے فوڈ دینا شروع کر دیں گے تو وہ اپنا پہلے والا رسپانس شروع کر دے گا اور اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. جرنلائزیشن یہ ہوگی کہ گھنٹی کی اگر آواز تھوڑی ڈفرینٹ آواز کی گھنٹی بھی آپ بجائیں گے تب بھی اس کے منہ میں پانی آ جائے گا. اور ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ اگر وہی گھنٹی ذرا ڈفرینٹ آواز کی ہے، ملتی جلتی آواز نہیں ہے، ڈفرینٹ آواز ہے، تو کتے کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. تو یہ کچھ پرنسپل ہیں جن کی انہوں نے بات کی ہے. اور اسی کے ساتھ رشین کنٹریبیوشن بھی ختم ہوا اور ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوا. ہسٹری سٹل چل رہی ہے. تو انشاءاللہ اگلا ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا ہسٹری آف سائیکالوجی کا. آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. آپ کی فیڈ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.